ویلکم ٹو ناولز بائی ماجد۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور میں آج آپ کے لیے نیو ایپیسوڈ لے کر آیا ہوں۔ ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ اوہ گاڈ، اس پکچر میں وہ کتنا ہینڈسم لگ رہا ہے۔ مہرین ستائشی نگاہوں میں فون کی اسکرین کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ دونوں اس وقت مہرین کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ مہرین کے فون پر معاذ حسن کی انسٹا کی آئی ڈی کھلی تھی۔ اس کی پکچرز دیکھتے وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے دیوانی ہو رہی تھی۔ تمہیں وہ اتنا پسند ہے تو اسے جا کر بتا کیوں نہیں دیتی؟ زویا نے تجویز پیش کی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ معاذ حسن ہے، ایم این اے کا بیٹا۔ میں ایسے منہ اٹھا کر اس سے بات کرنے چلی جاؤں؟ مہرین افسوس سے کہتے دوبارہ اس تصویر کو زوم کر کے دیکھنے لگی۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ معاذ کو فون سے باہر ہی نکال لیتی۔ دکھاؤ ذرا۔ زویا نے اس کے ہاتھ سے فون جھپٹ لیا تھا۔ میں بھی تو دیکھوں ایسا کیا ہے اس میں جو تم اتنے سالوں سے اس کے پیچھے پاگل ہو رہی ہو۔ زویا نے ایک پوسٹ پر کلک کیا جس میں معاذ حسن کے گارڈ کی ایک فوج کے ہمراہ چلتا ہوا اپنے آفس کی بلڈنگ سے باہر نکل رہا تھا۔ وجیح شخصیت، سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس، بھورے بال سٹائلش انداز میں سیٹ کیے اور آنکھوں پر سیاہ گوگلز لگائے، وہ 28 سالہ مرد بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہے تو اچھا خاصا، زویا نے رائے دی تھی۔ پھر کچھ سوچا؟ ویسے تم نے تو مجھے بتایا تھا مہرو کہ معاذ اور تمہارے بھائیوں کے درمیان کافی اچھی دوستی ہے، تو پھر تم نے آج تک اس سے بات کیوں نہیں کی؟ آج تک ہمت ہی نہیں ہوئی۔ مہرین کے چہرے پر یکدم اداسی چھا گئی۔ زویا نے اس کا ہاتھ دبایا۔ کوئی بات نہیں، اگلی بار موقع ملے تو ہمت کر لینا۔ کوشش کروں گی، مہرین نے یقین دہانی کروائی تھی۔ اچھا ویسے ایک بات پوچھ سکتی ہوں مہرو؟ پوچھو۔ تم بختاور عثمان کو جانتی ہو؟ زویا کے منہ سے بختاور کا نام سن کر مہرین کو حیرت ہوئی تھی۔ ہاں، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ آنکھیں چھوٹی کی تھی اس نے۔ ایکچولی وہ، زویا نے اسے پارک میں اور پھر 2 دن پہلے ایگزیبیشن میں بختاور سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں سب بتایا۔ مہرین خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ آصف نے مجھے کہا میں اس سے دور رہوں، وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے زویا، ہماری فیملی سے تو اس کی کافی پرانی دشمنی ہے۔ تو مجھے اس کے بارے میں کافی کچھ پتا ہے، اور آصف بھائی نے تمہیں بالکل ٹھیک بتایا۔ وہ ایک بہت برا انسان ہے، اپنے مفاد کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، لوگوں کی جانیں تک لے سکتا ہے وہ۔ زویا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑی تھی۔ وہ اتنا خطرناک آدمی ہے اور اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ آئندہ وہ کہیں بھی نظر آئے تو اسے اگنور کر دینا۔ مہرین کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ زویا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، آئندہ میں ایسا ہی کروں گی۔ مہرین کے فیملی اور بختاور کے آپس میں کیا دشمنی تھی، کیوں تھی، وہ پوچھنا چاہتی تھی پر خاموش رہی۔ تھوڑی تھوڑی شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ اس دن آصف اسے بختاور کے بارے میں خبردار کر رہا تھا اور اس نے کیا کیا الٹا اسے ہی باتیں سنا دی تھی۔ اسے اب اپنے لہجے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ پھر کچھ دیر وہاں بیٹھ سکی۔ مہرین کو خدا حافظ کہتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ ابھی سیڑھیوں کے وسط تک پہنچی تھی کہ لان سے آتی آواز نے اس کے قدم زنجیر کیے تھے۔ یار ازلان، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آخر تمہیں اس سے پرابلم کیا ہے؟ اچھی بلی تو ہے وہ، اور ویسے بھی 2 سال سے مہرو کی دوست ہے، مجھے تو ایک بار بھی اس پر کسی قسم کا شک نہیں ہوا۔ آصف نے سامنے بیٹھے ازلان کو دیکھا۔ دوست مائی فٹ، تم یقین کرو یا نہیں، پر مجھے پورا یقین ہے وہ بختاور کی بھیجی گئی جاسوس ہے۔ تم نے اس دن دیکھا نہیں کیسے وہ دونوں آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے؟ ازلان کا اس دن کا غصہ ابھی تک کم نہیں ہوا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا تو تھا وہ اسے نہیں جانتی، وہ صرف اسے پینٹنگ کا پوچھ رہا تھا۔ زویا کو تو اس کا نام تک معلوم نہیں تھا، اور تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ مجھے خود زویا نے بتایا تھا۔ اس نے کہا اور تم نے مان لیا؟ ہاں، کیونکہ آصف کے اگلے الفاظ کسی کے فون بجنے کی آواز پر منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ ان دونوں نے بیک وقت سیڑھی کی جانب دیکھا جہاں سے فون بجنے کی آواز آ رہی تھی، اور وہاں لال ببو کا چہرے لیے کھڑی زویا کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئے تھے۔ وہ اس وقت ان کے گھر پر ہی موجود تھی، دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھے۔ زویا کے سرخ ہوتے چہرے سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا وہ ان کی باتیں سن چکی ہے۔ اس کے لب سختی سے آپس میں پیوست ہوئے تھے۔ پرس کی سٹریپس کو زور سے مٹھی میں بھینچ رکھا تھا جیسے غصہ وہ مشکل ضبط کیا ہو۔ اور شٹ، آصف زیر لب بڑبڑایا تھا۔ زویا ایک بھی لمحہ ضائع کے بغیر تیزی سے سیڑھیاں اترتی باہر چلی گئی تھی۔ وہ جب تک دروازہ پار نہیں کر گئی، ازلان کی نظریں تب تک اسی پر تھی۔ ہو گئے خوش؟ آصف کی آواز میں طنز تھا۔ ازلان نے لب بھینچے چہرہ موڑ لیا تھا۔ گھر واپس آنے پر وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی، پرس غصے سے بیڈ پر پھینکا، لال ببو کا چہرہ لیے ادھر ہی بیٹھ گئی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میں جاسوس ہوں؟ واہ کیا بات ہے، دل تو چاہ رہا تھا اس کا منہ نوچ لو، پھر اسے پتہ چلتا آخر میں ہوں کون۔ ازلان کی باتیں نے اس قدر تیش دلایا تھا کہ وہ سارے راستے غصے سے بڑبڑاتی آئی تھی۔ ابھی بھی غصہ کم نہیں ہو رہا تھا، اسی پر کمرے کا دروازہ کھل کر
ختیجہ اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا؟ اتنے غصے میں کیوں لگ رہی ہو؟ وہ اس کے عقب میں بیٹھی تھی، بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ نہیں ایسا تو نہیں ہے، وہ بادقت مسکرائی تھی۔ بس ایگزامز کی تھوڑی سی ٹینشن ہے۔ آپ بتائیں، آپ نے کھانا کھا لیا؟ اس نے موضوع بدلنا چاہا تھا۔ ہاں میں نے کھانا کھا لیا ہے، تم ایسا کرو منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تو زویا نے ہاتھ پکڑ کر انہیں واپس بٹھا دیا۔ رہنے دے، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ اطمینان سے بولی۔ اچھا مجھے یاد آیا، تھوڑی دیر پہلے سبحان نے کال کی تھی، وہ کہہ رہا تھا وہ تمہیں کال کر رہا تھا مگر تم نے پک نہیں کی۔ وہ میرا فون پرس میں تھا، شاید اسی لیے آواز نہیں آئی، میں کر لوں گی کال۔ اس نے یقین دہانی کروائی۔ ختیجہ کے جانے کے بعد اس نے فون اٹھا کر سبحان کو کال ملائی۔ ہم دونوں کہیں باہر مل سکتے ہیں کیا؟ رسمی الیک سلیک کے بعد سبحان نے پوچھا تھا۔ اس لیے ایک امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ وہ آج خلاف معمول سنجیدہ لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل تم سے مل لوں گی، وہ کچھ دیر توقف کے بعد بولی۔ سبحان کے ساتھ بہت کم ہی کہیں باہر جاتی تھی۔ اوکے، میں جگہ اور ٹائم تمہیں ٹیکسٹ کر دوں گا۔ زویا فون بند کرنے کے بعد بیڈ پر لیٹ گئی، فی الحال اس کا دماغ کہیں اور الجھا تھا۔ اذلان کے آفس کا دروازہ دھکیل کر وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اذلان ریوالونگ چیئر کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھا تھا، ہاتھ میں پکڑے لائٹر کو جلا بجھا رہا تھا، جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہو۔ اس دماغ کو کبھی آرام بھی دے دیا کرو میرے بھائی۔ آصف کی آواز پر وہ یکدم چوکنا ہوا تھا۔ وہ سامنے کھڑا محظوظ ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ آفس میں بیٹھا بور ہو رہا تھا، سوچا تمہارے پاس آ جاؤں۔ وہ مسکراتا وہاں دائیں جانب دیوار کے ساتھ رکھے کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ اذلان نے ٹیبل پر رکھا سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا۔ اتنے ہی فارغ ہو تو 2 گھنٹے کے بعد حدید کے ساتھ میٹنگ ہے، وہاں چلے جانا۔ اس نے سگریٹ جلا کر منہ میں دبائی اور گہرا کش لگایا۔ کم آن، آصف نے آنکھیں گھمائی۔ میں پہلے ہی بور ہو رہا ہوں اور تمہیں میٹنگ کی پڑی ہے تو اور کیا؟ سگریٹ کی مہک سارے میں پھیلنے لگی۔ کہیں باہر چلتے ہیں، آصف نے آئیڈیا پیش کیا۔ اذلان نے سر ہلاتے لہجہ بھر کو کچھ سوچا، پھر سگریٹ کا ایک اور کش لگاتے اسے ایش ٹرے میں بجھا دیا۔ ویسے بور تو میں بھی ہو رہا ہوں اور بوریت دور کرنے کے لیے ایک بہترین آئیڈیا ہے میرے پاس۔ اذلان کرسی دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اور وہ کیا ہے؟ آصف بھی کھڑا ہوا۔ آ جاؤ، راستے میں بتاتا ہوں۔ وہ دونوں ایک ساتھ آفس سے باہر نکل آئے۔ ریسٹورانٹ میں کافی گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ وہاں بیٹھے لوگ دنیا کی فکریں چھوڑ کر کھانے اور خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اشتہار انگیز کھانوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے میں اگر کونے میں ایک رکھی میز کی طرف آؤ تو وہاں آمنے سامنے بیٹھے 2 نفوس خاموش تھے۔ سبحان نے کولڈ ڈرنک کا گھونٹ بھرتے ایک نظر سامنے بیٹھی زویا کو دیکھا۔ وہ پلیٹ میں رکھے پاستا کو چمچ سے ادھر ادھر کر رہی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا تمہیں اپنے بال ڈائی کروانے چاہیے؟ براؤن یا پھر گولڈن؟ وہ تم پر سوٹ کریں گے۔ سبحان نے اس کی پونی میں بندے سیاہ بالوں کی طرف اشارہ کرتے اپنی طرف سے بہت مفید مشورہ دیا تھا۔ پلیٹ میں چمچ ہلاتا زویا کا ہاتھ رکا تھا۔ کیا کہا؟ صحیح ہی تو کہہ رہا ہوں، مجھے تمہارے بالوں کا کلر بالکل پسند نہیں ہے۔ زویا کا چہرہ غصے سے تل ملا اٹھا۔ غصے سے مٹھیاں بھینچتے اس نے گہرا سانس لیا۔ اتنے سارے لوگوں میں بیٹھے وہ کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی، ورنہ تو دل سے چاہ رہا تھا ساری میز سبحان اختر پر الٹ دے۔ تمہیں پسند نہیں ہے تو یہ تمہارا مسئلہ ہے سبحان، میرا نہیں۔ مجھے اپنے بالوں کا کلر یہی پسند ہے اور مجھے فرق نہیں پڑتا کون کیا سوچتا ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی ایسی لڑکی سمجھنا جو کسی کی پسند اور ناپسند کی خاطر خود کو تبدیل کرے گی۔ اس کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا جسے محسوس کرتے سبحان چٹپٹا گیا۔ نہیں، میں تو بس ایسے ہی، تم نے مجھے پچھلے آدھے گھنٹے سے یہ بتانے کے لیے بٹھا رکھا ہے کہ مجھے بال ڈائی کروانے چاہیے؟ زویا نے اس کی بات کو کاٹتے پوچھا تھا۔ وہ آج تک اس کی کسی بات پر اس قدر مشتعل نہیں ہوئی تھی جیسے آج ہو گئی تھی۔ سبحان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زویا کو یہ چھوٹی سی بات اتنی بری طرح سے ہرٹ کرے گی۔ چھوٹی سی بات؟ جی ہاں، سبحان اختر کے لیے ایک چھوٹی سی بات تھی۔ نہیں زویا، ایکچولی میں تم سے ایک امپورٹنٹ بات کرنے آیا تھا۔ زویا نے سینے پر بازو لپیٹے کشتی کی پشت سے ٹیک لگاتے آئیبرو چکایا۔ سبحان نے گہرا سانس لیا جیسے بولنے کے لیے الفاظ ترتیب دے رہا ہو۔ دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے سوچا ہے جیسے ہی تمہارے ایگزامز ختم ہوں گے ہم شادی کر لیں گے۔ مگر جہاں پہلی بات نے زویا کا سانس روک دیا تھا، وہیں اس کے مگر نے اسے زندگی بخشی تھی۔ مگر کیا؟ مگر ابھی میں شادی کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ پہلے ہی میں جاب کی وجہ سے اتنا بزی رہتا ہوں، اور اب تو میرے کزنز جو ڈیڈ کے بزنس کو سنبھال رہے ہیں وہ امریکہ جا رہے ہیں۔ ایسے میں مجھے جاب اور بزنس دونوں کو ٹائم دینا ہوگا، تو کم از کم اگلے 2 سال تک تو ہم شادی نہیں کر سکتے۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ وہ سمجھ گئی تھی، زندگی میں پہلی بار تو سبحان نے کوئی اچھی بات کہی تھی تو وہ کیسے نہ سمجھتی۔ البتہ سبحان نے فی الحال شادی نہ کرنے کا جو جواز بتایا تھا اسے اس پر یقین نہیں آیا تھا، پر اسے سچ جاننے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی۔
فی الحال تو وہ اسی میں خوش تھی کہ 2 سال مزید وہ اس شادی سے بچ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے تو ویسے بھی کوئی جلدی نہیں ہے۔ میں جانتا تھا تم میری پرابلم کو سمجھو گی۔ سبحان کھلے دل سے مسکرایا تھا۔ زویا نے جواباً سر ہلایا۔ وہ اب قدرے پرسکون محسوس کر رہی تھی، یوں جیسے کندھوں سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ کسی کام کے نہیں ہو تم سب، ایک کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے۔ میری فائل کوئی میرے ہی آفس سے اٹھا کر لے گیا اور تم لوگوں کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوئی۔ کہاں مر گئے تھے تم لوگ؟ بختیار عثمان اپنے آفس میں کھڑا چیخ رہا تھا۔ اس کی سیکرٹری، گارڈ اور حیدر سر جھکائے کھڑے تھے۔ اس کے سر پر نیلی پی کیپ تھی، آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں تھا، دوسرے میں سیاہ کور والی فائل پکڑے وہ بختیار عثمان کے آفس کی بلڈنگ سے باہر نکل رہا تھا۔ باس، میں کچھ دیر پہلے باہر موجود تھا۔ کسی مشکوک آدمی کو میں نے یہاں آتے نہیں دیکھا، اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی آپ کے آفس میں نہیں آیا۔ حیدر نے ٹیبل پر پڑے لیپ ٹاپ کی جانب اشارہ کیا، جہاں بختیار کے آفس کے باہر ہی کچھ دیر پہلے والی فوٹیج دکھائی دے رہی تھی۔ وہ منہ میں چنگم دباتا کچھ فاصلے پر کھڑے سیاہ رینج روور کی جانب چل رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھا آصف اسے آتا دیکھ کر مسکرایا تھا۔ بختیار نے ایک اٹچتی نگاہ حیدر پر ڈالی اور اس کے علاوہ باقی سب کو آفس سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے فوراً باہر چلے گئے۔ جانتے ہو حیدر، مجھے غصہ اس بات پر نہیں ہے کہ میری فائل گم ہو گئی ہے، بلکہ غصہ اس بات پر ہے کہ کوئی باہر والا میرے ہی آفس میں گھس کر میری فائل اٹھا کر لے گیا، اور اتنی سیکیورٹی اور اتنا عملہ ہونے کے باوجود بھی کوئی یہ تک پتہ نہیں لگا پایا کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا اور کچھ بھی نہیں۔ سوری باس، حیدر کا سر مزید جھک گیا۔ آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، میں ان لوگوں کو ڈھونڈ نکالوں گا جنہوں نے یہاں آنے کی ہمت کی ہے۔ سڑک پر چلتے بہت سے لوگوں نے مڑ مڑ کر اس وجیح شخصیت کو دیکھا جو ان سب سے بے نیاز یوں چل رہا تھا جیسے آس پاس کی ہر شے اس کی ملکیت ہو۔ سیاہ رینج روور کے پاس پہنچ کر اس ڈرائیونگ سیٹ کے دروازے کو کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ سیاہ کور والی فائل پیسنجر سیٹ پر بیٹھے آصف کی طرف بڑھائی تھی۔ لو، اب ہو گئی تمہاری بوریت دور۔ اذلان نے چشمہ اور پی کیپ اتار کر ڈیش بورڈ پر اچھال دیے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے حیدر؟ بختیار قدم اٹھاتا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اس فائل کو اٹھانے کا مقصد کیا تھا؟ وہ اسے ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں بوس، حیدر نے اپنی جانب سے درست جواب دیا تھا۔ بختیار استہزائیہ سے مسکرایا۔ بالکل غلط۔ اس فائل کو چرا کر وہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کسی بھی وقت میرے ہی آفس میں آ کر کچھ بھی لے جا سکتے ہیں۔ کاش میں اس وقت بختیار کی شکل دیکھ پاتا، مگر افسوس اس کے آفس میں کوئی کیمرہ نہیں ہے۔ آصف نے گود میں رکھے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو آف کرتے کہا تھا، جس پر اس نے بختیار عثمان کے آفس کا سیکیورٹی سسٹم ہیک کرنے کے بعد اب تک کے آفس کی فوٹیج کھول رکھی تھی۔ اذلان نے اس کی اور اپنی بوریت دور کرنے کا یہی پلان سوچا تھا۔ آصف کا کام بختیار کے سیکیورٹی اور کیمرہ سسٹم کو ہیک کرنا تھا، جبکہ اذلان کو اس کے آفس روم سے کوئی بھی فائل اٹھا کر لانی تھی، اور ان دونوں نے ہی اپنا کام اس قدر صفائی سے کیا تھا کہ کسی کو ڈھونڈنے سے بھی ان کے خلاف ثبوت نہیں ملنا تھا۔ وہ ہمیں اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہیں اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ بختیار دبے دبے غصے سے گرایا۔ پہلے بتاتے تو اس کے آفس میں آتے ہوئے ایک کیمرہ چھوڑ آتا تاکہ تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہو جاتی۔ اذلان گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ کوئی نہیں، اگلی بار وہ بھی دیکھ لیں گے، آصف نے کہتے لیپ ٹاپ کو بند کیا۔ فی الحال تو مجھے گھر لے چلو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ آصف نے چہرے پر مسکینیت ظاہر کی تھی۔ کھانے اور نیند پوری کرنے کے علاوہ دنیا میں اور بھی بہت سے کام ہیں آصف عباس صاحب، وہ سب سنبھالنے کے لیے تم ہو نا، پھر میں کیوں اپنا سر کھپاؤں؟ آصف نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اذلان نے سر جھٹکتے گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ مجھے آج پتہ چلا میرے ارد گرد ایک سے ایک بڑھ کر نکما شخص ہے۔ آج کے آج نیا سیکیورٹی سسٹم ارینج کرو حیدر، اور آئندہ میرے آفس سے ایک پین بھی غائب ہوا تو تم اس کے ذمہ دار ہوگے، یاد رکھنا۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دیتا باہر چلا گیا۔ اس کے ایگزامز ختم ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ وہ اب فارغ تھی تو اس نے وقت گزاری کے لیے گھر کے چھوٹے سے لان میں مختلف قسم کے پودے لگا لیے تھے، اور وہ زیادہ تر وقت یہیں پر گزارتی تھی، اور جب یہاں سے فارغ ہوتی تھی تو کوئی نہ کوئی پینٹنگ بنانے میں مصروف ہو جاتی تھی۔ وہ لان میں کھڑی پائپ کے ساتھ پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ سورج ابھی مکمل غروب نہیں ہوا تھا، ہلکی ہلکی ہوا چلنے سے موسم کافی خوشگوار لگ رہا تھا۔ اسی پل گلی میں ایک عجیب سا شور کی آوازیں بلند ہوئی، مگر زویا نے اس طرف زیادہ دھیان نہیں دیا۔ محلے میں اکثر ہی کسی نہ کسی کی ایک دوسرے سے لڑائی ہوتی جاتی تھی، کئی بار تو معاملہ پولیس تک بھی چلا جاتا تھا۔ زویا کو ختیجہ کامران نے سختی سے منع کیا تھا کہ چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ کبھی محلے والوں کے کسی معاملے میں نہیں بولے گی، اور وہ ایسا ہی کرتی تھی۔ ابھی بھی آس پاس پھیلے شور کو نظر انداز کرتی وہ پوری طرح سے اپنی کام میں مگن تھی، جب گیٹ سے یک دم فہد بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ زویا اپی، زویا اپی،
اس کی آواز پر وہ یکدم سے چونک کر مڑی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا اس تک پہنچا تھا۔ زویا آپی، میری اماں، وہ بہت بری طرح سے رو رہا تھا۔ زویا کا دل حلق میں آ گیا۔ کیا ہوا تمہاری اماں کو؟ اس نے آگے بڑھ کر اسے کندھے سے تھام لیا تھا۔ وہ ابا انہیں گلی میں سب کے سامنے مار رہے ہیں، آپ پلیز میرے ساتھ چل کر ان کی مدد کریں۔ وہ زویا کا ہاتھ پکڑ کر اسے دروازے کی جانب لے کر پڑھنے لگا، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں تھی۔ میں کیسے ان کی مدد کر سکتی ہوں؟ آپ نے مجھ سے کہا تھا زویا آپی، یاد کریں، آپ نے کہا تھا آپ ان کی مدد کریں گی۔ فہد نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے کہا تھا۔ زویا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے صرف اس وقت اسے بہلانے کے لیے کہا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ بچہ ہے، کچھ دن میں وہ یہ بات بھول جائے گا، مگر وہ بھولا نہیں تھا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ چلے نا میرے ساتھ۔ وہ ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ کھینچنے لگا۔ فہد، میں پلیز زویا آپی میرے ساتھ چلے، میری اماں کو بچا لیں پلیز۔ فہد اب گڑ گڑانے لگا۔ زویا کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ گلی کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ زمین پر ایک لاغر سی عورت جو یقیناً فہد کی ماں تھی وہ دوہری ہوئی پڑی تھی۔ اس کے سر پر ایک آدمی کھڑا پاؤں سے ٹھوکریں مار رہا تھا، ساتھ ہی بری بری گالیاں بک رہا تھا۔ آس پاس محلے کے کئی لوگ جھرمٹ بنا کر خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھنے میں مصروف تھے۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے آگے بڑھ کر اس درندے صرف آدمی کو روکا ہو۔ بتا خبیث عورت، ادھر چھپا رکھے ہیں تو نے پیسے؟ بتا دے ورنہ یہیں زمین میں گاڑ دوں گا۔ فہد کا باپ، جس کا نام اکرم تھا، وہ اپنی بیوی کو بری طرح سے مار رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑ دو اسے، زویا اونچی آواز میں کہتی اس لاغر عورت کی جانب لپکی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتی اکرم اس کے راستے میں حائل ہوا تھا۔ وہ دبک کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ رکو رکو میڈم، اتنی جلدی کاہے کو مچا رہی ہیں؟ اور اکرم نے سر ٹپاؤں سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ دوسروں کے معاملے میں کیوں ٹانگ اڑا رہی ہو؟ دوسروں کا معاملہ؟ زویا نے ایبرو اچکایا۔ یوں گلی میں اتنے لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کا تماشا بنا رہے ہو اور تمہیں لگتا ہے یہ ابھی تک تمہارا معاملہ ہے؟ وہ بھی نہیں جانتی تھی اس آدمی کے سامنے بولنے کی ہمت اس میں کہاں سے آ گئی تھی۔ اور تم لوگ، اس نے چہرہ موڑ کر محلے کے لوگ جو تماشائی بنے کھڑے تھے انہیں مخاطب کیا، کوئی عقل نام کی چیز ہے تم لوگوں میں کہ نہیں؟ وہ درندے کی طرح ایک عورت کو تم سب کے سامنے مار رہا ہے اور تم لوگ چپ چاپ کھڑے دیکھ رہے ہو؟ آس پاس کھڑی عورتیں ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ آج تک وہ بس اسے گھر سے باہر آتا جاتا دیکھتی تھی۔ محلے میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں، اس نے کبھی کسی کام میں مداخلت نہیں کی تھی۔ اوئے بی بی، یہ آواز محلے کے مولوی صاحب کی تھی جو انہی تماشائیوں کا حصہ تھے۔ وہ عورت اس کی بیوی ہے، ہم کون ہوتے ہیں اسے روکنے والے؟ یہ ان دونوں میاں بیوی کا ذاتی معاملہ ہے۔ اب حیران ہونے کی باری زویا کی تھی۔ وہ شل کھڑی سفید داڑھی والے مولوی صاحب کو دیکھ رہی تھی، پھر اس کی نظر فہد کی ماں تک گئی۔ وہ نیچے پڑی درد سے کراہ رہی تھی اور فہد اس سے لپٹ کر بری طرح سے رو رہا تھا۔ بیوی؟ زیر لب دہرایا، پھر چہرہ اٹھا کر ان سب کو دیکھا۔ یہ عورت اس کی بیوی ہے تو کیا مرد کو شادی کے بعد یہ سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائے؟ کون سا قانون ایسا ہے جو مرد کو یوں جانوروں کی طرح اپنی بیوی کو مارنے کی اجازت دیتا ہے؟ ہاں بتاؤ مجھے۔ بولتے ہوئے چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ اب یہ ماسٹرنی کی بیٹی 2 جماعتیں پڑھ کر ہمیں قانون سکھائے گی، اکرم نے استہزائیہ انداز میں کہا تھا۔ اس کی جیسی لڑکیاں ہی ہیں جو پڑھ لکھ جائیں تو دوسروں کو بھاشن دینا تو جیسے اپنا فرض سمجھ لیتی ہیں۔ محلے میں ایک عورت کی آواز آئی، ارے تھوڑا سا پڑھ لکھ جائیں تو اکڑ کر ہمارے سامنے ایسے کھڑی ہو جاتی ہیں جیسے ہم نے تو کبھی کتابیں ہی نہیں دیکھی۔ ایک اور عورت کی آواز آئی۔ کسی کو نیچے پڑی اس رہتی عورت اور روتے بچے کی پرواہ نہیں تھی۔ ان سب کا نشانہ اب سامنے کھڑی وہ لڑکی تھی جو اس عورت کی مدد کو یہاں آئی تھی، مگر اب ان تمام لوگوں کی کاٹدار باتوں کا شکار ہو گئی تھی۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے بچوں کو ابھی سے ان کے گھر پڑھنے سے منع کرنا ہوگا۔ بھئی اس کے گھر پڑھنے گئے تو کل کو وہ ایسے ہی ہمارے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں ہی جاہل قرار دے دیں گے۔ اللہ توبہ، میں تو اپنے بچوں کو ان کے گھر سے دور ہی رکھوں گا۔ پیچھے کھڑا ایک آدمی کہہ رہا تھا جسے شاید اس نے دیکھا ہی پہلی دفعہ تھا، تم یہ سب… ارے بس بس، ایک عورت اس کی بات کاٹتے آگے آئی۔ اپنے یہ بھاشن اپنے پاس رکھو بی بی، ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں ہمیں مت سکھاؤ۔ وہ سب اب زویا کے گرد گھیرا بنا کر کھڑے ہوئے تھے۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ آج سے پہلے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہاں کوئی بھی ایک ایسا نہیں تھا جو اس کے حق میں بولتا یا پھر لوگوں کو خاموش کرواتا۔ اب سمجھ آئی تھی ختیجہ اسے ان سب سے دور رہنے کو کیوں بولتی تھی۔ میں تم لوگوں سے… وہ بولنے لگی، مگر اب کی بار پھر کسی نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی آواز گھٹنے لگی۔ ان سب کو دیکھ کر اسے عجیب سی وحشت ہونے لگی۔ وہ اب اونچی اونچی آوازوں میں کچھ کہہ رہے تھے مگر اسے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ آس پاس کی ہر چیز اسے گھومتی محسوس ہو رہی تھی اور تبھی اس کی نظر ہجوم سے ذرا فاصلے پر کھڑے شخص پر پڑی۔
وہ سینے پر بازو لپیٹے اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر خاموش کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں تھا، سبحان اختر تھا۔ زویا کو خود کو دیکھتے پا کر سبحان نے افسوس سے دائیں بائیں سر ہلایا، جیسے کہتا ہو کیا ضرورت تھی دوسروں کے معاملات میں بولنے کی، اب بک تو۔ زویا کا پورا جسم جیسے برف بن گیا، ذرا سی جو امید سبحان کو دیکھ کر اس کے دل میں جاگی تھی کہ شاید وہ اس کی خاطر ان سب لوگوں کے سامنے کھڑا ہو جائے، شاید وہ سب کی زبانیں بند کروا دے، وہ ساری امید پانی کی طرح بہہ گئی تھی۔ اسے ہجوم سے بچانے والا خود بھی اسی ہجوم کا حصہ بنا خاموشی سے اس کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس پل سبحان اختر کے لیے اس کے دل میں جو تھوڑی بہت عزت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں، اور یہ اتنا رش؟ زویا، عائشہ جو ابھی ابھی اس ہجوم کو دیکھ کر اس کی طرف آئی تھی، ان سب کے درمیان میں کھڑی زویا کو دیکھ کر فوراً سے اس کی جانب لپکی تھی۔ لو جی، اب ایک اور میڈم آ گئی ہمیں بھاشن دینے۔ اکرم اسے دیکھتے بڑبڑایا تھا۔ عائشہ کو وہاں کا منظر دیکھ کر ایک لمحے میں ساری صورتحال سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے ساکت کھڑی زویا کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ زویا چونک کر اس کی جانب مڑی، آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھی، اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ عائشہ اس سے کچھ کہہ رہی تھی مگر اس کا دماغ اس وقت کوئی بھی بات سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ پھر وہاں جو بھی کچھ ہوا اسے سنائی نہیں دیا۔ عائشہ انگلی اٹھا کر سامنے کھڑے لوگوں سے کچھ کہہ رہی تھی، سب ہوں کرتے ہوئے اگلے ہی لمحے وہاں سے غائب ہو گئے۔ فہد کی ماں کو بھی ایک عورت نے سہارا دے کر اٹھایا اور اسے اس کے گھر لے گئی۔ زویا کی نظریں فہد پر جمی رہی جو روتا ہوا اپنی ماں کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ چلو زویا، گھر چلتے ہیں۔ عائشہ نے اس کا بازو پکڑا اور اسے لیے گھر آ گئی۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیڈ پر بیٹھا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اس کے ماتھے پر ابھرے پسینے کے قطرے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ آج اس نے پھر سے وہی خواب دیکھا، مگر پہلے کی طرح اس بار ڈاکٹر شاہد نثار کو فون نہیں کر کے بتایا۔ انہیں مزید اس بارے میں بتانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ تبھی دور کہیں سے فجر کے اذانوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ اذلان کمبل اتار کر بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کچھ دیر کے بعد وہ وضو کر کے باتھ روم سے باہر نکلتا دکھائی دیا، سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس۔ اس وقت اس کے چہرے اور کوہنیوں تک وضو کے باعث پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ بھورے بال بھی ذرا ذرا گیلے ہو کر ماتھے پر چپکے تھے۔ وہ قمیض کے آستینوں کو کوہنیوں سے نیچے کرتا سیدھا کرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ گھر سے باہر نکلا تو قدم مسجد کی جانب بڑھائے۔ باہر ہر سو اندھیرا پھیلا تھا۔ رات کے اس پہر وہ ساری گلی سنسان پڑی تھی۔ سب خواب غفلت کے مزے لوٹ رہے تھے۔ صرف ایک اذلان عباس تھا جو وہاں چلتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کچھ دیر پہلے والے خواب کے مناظر گھوم رہے تھے۔ جب بھی اسے وہ خواب آتا تھا وہ عجیب سی بے چینی کا شکار ہو جاتا تھا، اور وہ جانتا تھا یہ بے چینی صرف ایک ہی چیز سے ختم ہو سکتی ہے، اور وہ چیز تھی نماز۔ نماز جو بندے اور رب کے درمیان قربت کا ذریعہ ہے، نماز جو گناہوں سے روکتی ہے، نماز جو مومن کے معراج ہے، اور نماز جو بے چین قلب کو سکون بخشتی ہے۔ اذلان عباس بھی اسی سکون کے طلب میں جا رہا تھا۔ زندگی ایک پہاڑ کی مانند ہے، اور ہم سب انسان کو پیما جنہیں چوٹی تک پہنچنے سے پہلے بہت سے طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہاں وہی شخص اپنی منزل کو پہنچ کر کامیابی کا جھنڈا لہرا سکتا ہے جو طوفان کا مقابلہ صبر اور حوصلے سے کرے۔ اس نے بہت پہلے کسی کتاب میں یہ جملہ پڑھا تھا اور اس پر عمل بھی کیا تھا۔ اس نے زندگی میں آئی ہر مشکل کو برداشت کیا تھا۔ ہر مصیبت، ہر مشکل کا سامنا اس نے اکیلے ڈٹ کر کیا تھا۔ پھر آج اس نے مدد کے لیے سبحان سے امید کیوں باندھ لی تھی؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ انسانوں سے امید نہیں لگاتے؟ وہ تو ہوتے ہی امیدیں توڑنے کے لیے ہے۔ وہ بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ شام کو عائشہ جب اسے گھر چھوڑ کر گئی تھی وہ کمرے میں آتے ہی سو گئی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی، پر انسان چاہے کتنی ہی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیوں نہ کر لے، حقیقت پھر بھی نہیں بدلتی۔ آنکھیں کھولنے پر حقیقت کا تماچا چہرے پر آ لگتا ہے۔ زویا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی آنکھ کھلی تھی، جاگتے ہی ذہن میں پہلا خیال شام کے واقعے کا آیا۔ روتا ہوا فہد، درد سے کراہتی اس کی ماں، اور پھر سبحان۔ وہ ابھی کسی مشکل میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا تو پھر شادی کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے اندر سے کسی نے آواز دی تھی۔ اس نے بے چینی سے کروٹ بدلی۔ کمرے میں لیمپ کی مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ شاید وہ بدل جائے۔ خود کو تسلی دے کر اس نے آواز کو دبانا چاہا، اور اگر نہ بدلا تو؟ آواز پھر سے آئی۔ بے بسی سے آنکھیں میچ لی۔ ابھی وہ انہی آوازوں کو اندر دبانے کی کشمکش میں تھی کہ اذان کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ ساری سوچوں کو سر سے جھٹکتے اٹھی اور وضو کرنے چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ساری بے سکونی کا حل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی چھپا تھا، اور ذکر کی افضل ترین شکل نماز ہے۔
وہ نماز سے فارغ ہو کر جب گھر لوٹا تو اس وقت جامنی سا اندھیرا سارے کے سارے میں پھیلا تھا۔ گھر کے باقی لوگ ابھی سو رہے تھے۔ وہ لاؤنج میں موجود صوفے پر آ بیٹھا۔ وہاں کی تمام لائٹس آن تھی۔ اس نے صوفے کی پٹ سے سر ٹکایا تو نظر سیڑھی پر پڑی۔ ایک ماہ پہلے والا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، جب وہ اس کی اور آصف کی باتیں سننے کے بعد غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا اذلان، وہ بیچاری کیا سوچتی ہوگی؟ تمہیں اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس دن زویا کے جانے کے بعد آصف نے اسے کہا تھا، آج تک میں نے کسی سے معافی مانگی ہے جو میں اس لڑکی سے مانگوں گا؟ اس نے کہتے ہوئے جیسے بات ہی ختم کر دی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس نے زویا کو نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ اب یہاں آتی ہی نہیں تھی، یا پھر ہو سکتا ہے وہ تب آتی ہو جب وہ آفس میں ہوتا ہو۔ وہ ابھی اپنی سوچوں میں غرق تھا جب اپنے عقب سے فضل حق کی آواز سنائی دی، صاحب تواڈے لئی کافی بنا کے لے آواں؟ گاؤں سے آیا فضل حق پچھلے 4 سالوں سے ان کے گھر پر ملازمت کر رہا تھا۔ اس دوران اس نے تھوڑی بہت اردو سیکھی تھی، مگر مکمل طور پر ابھی بھی نہیں سیکھ پایا تھا، اس لیے اردو اور پنجابی ملا کر بولتا تھا۔ نہیں، مجھے بھی جاگنگ پر جانا ہے، اذلان نے اٹھتے ہوئے بتایا تھا۔ وہ بھی سیڑھی کے پاس ہی پہنچا تھا کہ کچھ سوچتے ہوئے رکا تھا۔ مڑ کر فضل حق کو دیکھا جو کچن کی طرف جا رہا تھا۔ فضل؟ جی صاحب۔ فضل رک گیا۔ ایک بات تو بتاؤ، وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مہرین کی دوست جو ہمارے گھر آتی ہے، وہ آخری بار یہاں کب آئی تھی؟ وہ تو جی، فضل نے بال کو جاتے یاد کرنا چاہا، انہاں کو تو بڑے دنہ تو نہیں دیکھا، شاید 1 مہینہ۔ اذلان نے لب بھینچے سر ہلایا۔ اس کا اندازہ درست تھا، وہ واقعی اس دن کے بعد نہیں آئی تھی۔ وہ مڑا اور تیز تیز سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ڈیڈ ڈیڈ چاہتے ہیں کہ اب ہم دونوں شادی کر لیں۔ وہ دونوں اس دن ڈنر سے فارغ ہو کر ریسٹورانٹ سے نکل رہے تھے جب اریج نے اسے کہا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی وہ مسکرا دیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ چلتی اریج کو دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، ابھی میں ذرا بزنس کے کچھ جھمیلوں میں پھنسا ہوں، جیسے ہی سب کچھ سارٹ آؤٹ ہوتا ہے آئی پرومس سب سے پہلے تمہارے ڈیڈ کی یہی خواہش پوری کروں گا۔ وہ اریج کی گاڑی تک پہنچا تو بختاور نے اس کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ سر کو خم دیتے اندر بیٹھ گئی۔ اریج کا ڈرائیور پہلے ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے بیٹھا تھا۔ بختاور دروازہ بند کرنے کے بجائے تھوڑا آگے کو جھکا اور اریج کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم میری زندگی میں آؤ تو میں اس سے پہلے اپنے سارے مسائل حل کر لوں، تاکہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ آئی ہوپ تم میری بات کو سمجھو گی۔ محبت بھرا لہجہ۔ آئی کین انڈرسٹینڈ بختاور، میں جانتی ہوں تم مجھے کسی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے تو یہ سب کر رہے ہو۔ اور فکر مت کرو، جہاں اتنے سال انتظار کیا ہے وہیں کچھ اور مہینے سے ہی۔ اریج مسکرائی تھی۔ اس کے فون پر مسلسل ہونے والی رنگ اسے ماضی کے بلبلوں سے نکال کر حال میں واپس لے آئی، جہاں وہ اپنے کمرے کے بالکنی میں ریلنگ پر کوہنیاں جمائے کھڑا تھا۔ بختاور نے جیب سے فون نکال کر جس پر اشرف کالنگ کے الفاظ جگمگا رہے تھے، چہرے پر ناگواری ابھری۔ اس نے کال کٹ کر کے فون کو آف کر دیا۔ وہ کچھ دیر کے لیے سکون چاہتا تھا، اور اسے سکون صرف تنہائی سے حاصل ہو سکتا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا جہاں سیاہ بادل چھائے تھے۔ اسے سیاہ بادل پسند تھے، وہ اس کے اندر کا منظر پیش کرتے تھے، خوف دلانے والے، گہرے اور اپنے اندر بہت سی بوندیں سمیٹے ہوئے، جو اگر برس جائیں تو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں چھوڑتے۔ اس نے آنکھیں موندی اور سرد ہوا کو چہرے پر محسوس کیا تھا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ بھتیجا نے اسے لان میں اکیلے بیٹھے دیکھ اس کے پاس چلی آئی اور کرسی دھکیل کر اس کے عقب میں بیٹھ گئی۔ ویسے ہی اماں، زویا کرسی پر سیدھی ہوئی اور مسکرائی تھی۔ آج موسم کافی اچھا ہے تو سوچا یہیں بیٹھ جاتی ہوں۔ بھتیجا نے سر ہلایا۔ پہلے اس وقت وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی، مگر 2 دن پہلے والے واقعے کے بعد سب محلے والوں نے اپنے بچوں کو ان کے گھر نہیں آنے دیا تھا، اور زویا جانتی تھی یہ سب اس کی غلطی تھی، نہ وہ وہاں جاتی اور نہ ہی یہ سب ہوتا۔ میں نے 1-2 جگہ جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، زویا نے سرسری سے انداز میں بتایا۔ اس لیے؟ ویسے ہی میں نے سوچا فارغ بیٹھنے سے تو اچھا ہے کہیں جاب کر لوں۔ بھتیجا نے بغور اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی اس نے جاب کے لیے اپلائی کیوں کیا ہے۔ تمہیں جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کا شکر ہے میری جاب سے بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ ان کی آواز نرم تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں یہ جاب اپنے لیے کرنا چاہتی ہوں، مجھے بس گھر میں فارغ بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے یقین دہانی کروائی۔ بھتیجا نے گہری سانس اندر کو کھینچی۔ زویا نے کنکھیوں سے انہیں دیکھا کہ شاید وہ کچھ اور بھی کہیں گی، مگر وہ خاموشی سے سامنے دیوار کے ساتھ لگے پودوں کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے، زویا کھنکاری، آپ ٹھیک ہی کہتی ہیں، مجھے ان محلے والوں کے مسائل سے دور رہنا چاہیے تھا۔ وہ نظریں جھکائے گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ پتہ ہے زویا، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، وہاں عورت کو بہت کمزور سمجھا جاتا ہے۔ عورت اگر مرد سے 4 قدم پیچھے ہو کر چلے تو سب داد دیں گے، مگر جہاں وہ مرد کے شانہ بشانہ ہو کر چلے گی
تو وہی لوگ اس پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ خدیجہ ابھی ابھی سامنے لگے پودوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہمارے معاشرے کے مردوں کو اپنی آنا بہت عزیز ہوتی ہے۔ وہ خود کو ہر شے سے بالا تر سمجھتے ہیں، اور جب کوئی ان کے مقابلہ کھڑا ہوتا ہے، خاص کر کے ایک عورت، تو وہ اسے اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ مرد اپنی بیوی کو مارے، اسے بھرے مجمع میں سب کے سامنے گالیاں دے، کچھ بھی کرے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اسے روک سکے۔ عورت کے حق میں کوئی نہیں بولے گا، سب یہی کہیں گے ضرور اسی کی غلطی ہوگی جو اس کے شوہر نے اسے مارا ہے۔ اور جب یہی عورت اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے، تب بھی ساری انگلیاں اسی پر اٹھیں گی۔ جہاں عورت کی آواز مرد سے ذرا اونچی ہوتی ہے، وہیں لوگ الٹا اسی عورت کو برا بھلا کہیں گے، اس پر الزام لگا کر اس کی آواز کو دبا دیں گے۔ انہوں نے چہرہ موڑ کر زویا کو دیکھا جو دم سادے بیٹھی تھی۔ مرد کچھ بھی برداشت کر لیتا ہے زویا، مگر خود سے زیادہ کامیاب عورت اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے تم سے کچھ زیادہ ہی دنیا دیکھ رکھی ہے، اور میں بھی یہاں آنے کے بعد لوگوں کی بہت سی تلخ باتیں سنی اور برداشت کی ہیں۔ سوچو ذرا، ایک اکیلی عورت ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ اکیلی رہ رہی ہوگی، تو لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہوں گے۔ وہ زخمی سے مسکرائی۔ زویا نے سمجھتے سر ہلایا، پھر دماغ میں ایک اور سوال آیا، وہ سوال جو پچھلے کئی سالوں سے ان سے پوچھنا چاہتی تھی۔ ایک بات پوچھو اماں؟ آپ ماموں سے رابطہ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ اس کے سوال پر انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اتنے سالوں میں پہلی دفعہ اس نے ان کا ذکر کیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے کبھی کوشش نہیں کی ہوگی؟ تمہارے بھائی کے اغوا ہونے کے بعد میں سب سے پہلے وہیں گئی تھی۔ زویا ایک دم اپنی جگہ پر سیدھی ہوئی تھی، یہ بات اس کے لیے نئی تھی۔ وہاں جانے سے پہلے میں خود کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار کر کے گئی تھی۔ میں جانتی تھی جو کچھ میں نے کیا تھا، انہوں نے مجھے کبھی معاف نہیں کیا ہوگا، اور نہ ہی وہ میری مدد کریں گے، مگر میں پھر بھی وہاں گئی اپنے بیٹے کے لیے۔ میں ان کے پاؤں میں گر کر معافی مانگنے کو تیار تھی۔ ان کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی، مگر جب میں وہاں پہنچی تو پتہ چلا بھائی صاحب اپنی فیملی کے ساتھ لندن جا چکے ہیں۔ آئی ایم سوری، زویا نے مدھم آواز میں کہا۔ یہ سب چھوڑو۔ خدیجہ سر جھٹکتے ہوئے اٹھی تھی، مطلب صاف تھا کہ وہ اب اس بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ اندر آ جاؤ، موسم کافی خراب ہو رہا ہے، وہ کہتے ہوئے اندر چلی گئی۔ زویا وہیں انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی خدیجہ نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر کامران طاہر سے شادی کی تھی، تب خدیجہ کے گھر والوں نے ان سے ہر طرح کے تعلقات کو ختم کر دیا تھا۔ خدیجہ کے والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے بھائیوں نے فون کر کے انہیں اطلاع دی تھی، اور وہاں آنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ اس نے کبھی اپنے ماموں کو دیکھا تک نہیں تھا۔ خدیجہ بھی گھر میں بہت کم ہی ان کا ذکر کرتی تھی۔ زویا کو ان کے متعلق کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ خدیجہ سے تو وہ جب بھی ان کے بھائی کے متعلق بات کرنے کی کوشش کرتی تھی، وہ اسی طرح ہر بار بات کو ٹال دیا کرتی تھی، اور اس کے پاس خدیجہ کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ ہی نہیں تھا جہاں سے وہ اپنے ماموں کے بارے میں پتہ کروا پاتی، اور وہ اسے کبھی نہیں بتائیں گی، یہ تو طے تھا۔ اسے امید تھی کہ ایک نہ ایک دن وہ انہیں ڈھونڈ لے گی، بالکل وہی امید جو اسے اپنے بھائی کے ملنے کی تھی۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا۔ جتنے زیادہ لائک ہوں گے اتنی زیادہ مجھے موٹیویشن ملے گی کہ میں ویڈیو کو ریکارڈ کروں، تو اس لیے آپ لوگ ہر ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔